میرے بھائیوں کوئی گھبرانے کی تو دور دراز تک بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی بالکل بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا۔ کسی کے باپ کی یہ جرت نہیں ہے کہ کسی سے زیادتی کرے انشاءاللہ۔ پچھلی دفعہ میں MNA نہیں تھا کیونکہ میں PTI میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اس دفعہ میں نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر میں اس وقت آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ میں سیاست سر اوپر کرنا، میں کسی کی نوکری نہیں کرتا، میں نوکری نہ PTI کی کرتا ہوں، نہ نون لیگ کی کرتا ہوں، اور نہ کسی فوج کی کرتا ہوں، میں نے عزت سے سیاست کرتا ہوں۔ اس وقت عزت کی سیاست نہیں تھی، اگر عزت کی سیاست ہوتی تو مجھے بتائیں، جو بدترین شخص جن کو ووٹ یا نہیں ملے وہ مبارکیں لے رہے ہوتے، اور کیا ان کو لوگ مبارکیں دے رہے ہوتے؟ بے شرم وہ ہیں جنہیں پتہ ہے ہم ہار گئے ہیں، وہ مبارکیں لے رہے ہیں، وہ بے شرم ہے یا ان کو مبارک دینے والے بے شرم ہیں؟ آپ اور میں ان بے شرموں میں نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے مقام پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اور ان دیگر بھپکیوں سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں۔ خاموش اس لیے ہوں کہ ملک شدید خطرات میں ہے، اتنے بڑے خطرات میں ہیں جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ممبر سیال انہیں کہا ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیے ہے ملک کو بچانے کا، ہاں ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ آپ نے ملا بنایا تو میں نے اس کشتی کو پار لگانا ہے، مگر ملک کو بچانا ہے۔ جو اور لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ ملک بچا رہے ہیں 2 نمبر لوگوں کو ممبر زبردستی بنا کے، اس کا جواب وہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے دیں گے، مگر دنیا میں بھی دیں گے، یہ بھی دیکھ لینا، میری بات یاد رکھنا، دنیا میں بھی ہوگا حساب، اور بہت سی باتیں نہیں کرتا کیونکہ میں پاکستان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، مگر جب اس قسم کی وقت آتی ہے تو میں رہنمائی کلام پاک سے لیتا ہوں۔ آپ کو شرمندگی کی کیا ضرورت ہے؟ شرمندہ وہ لوگ ہیں جن کے دفتروں سے شراب نکلتی ہے، منشیات نکلتی ہیں، غیر ملکی اسلحہ نکلتا ہے، اور پھر وہ مبارکیں لے رہے ہیں۔ ان کو بنانے والے شرمندہ ہوں، وہ بننے والے شرمندہ ہوں جن کو چند پولنگ اسٹیشن زیادہ جیت نہیں ہوئی اور وہ چھاتی کھول کے بیٹھے ہیں کہ میں MP اور MLA۔ مشکل صورتحال، اگر ملک کی یہ مشکل صورتحال نہ ہوتی تو میں بول پڑتا، مگر میرے بولنے سے کوئی ملک کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، تو میں کیوں بولوں؟ کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ تو ان پہ حق اور ناحق کا جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، ناحق کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر ان کی سنت پہ چلنا تو کوشش کر سکتے ہیں نا۔ بالکل میں اللہ کے کلام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی اس اسلام کی خاطر اور حق کی خاطر، میں اس کی خاطر اپنے مقام پہ کھڑا ہوں اور چوروں، ڈکیتوں، قبضہ گروپوں کا مقابلہ کروں گا انشاءاللہ۔ میں آخری دم تک مقابلہ کروں گا، مگر میری ایک مجبوری ہے کہ میں نے ملک کی عزت کا اس کا تحفظ کرنا ہے، تو حق کا راستہ ہمیشہ سچ کا راستہ ہوتا ہے، سچ کا راستہ میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں صحیح راستے پہ چلنے کے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف سیاست نہیں ہے، یہ حق سچ کا راستہ ہے، اور میں نے اس سے قائم رہنا ہے۔ مشکل ترین حالات آنے والے ہیں، آج مجھے بتائیں، میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کتنی دفعہ میاں شباز شریف کو پیچھے کھینچ کے روکا کہ زلزلے کے خلاف اتنے سخت بیانات نہ دو جو کل کھانے پڑے ہیں۔ مجھے یاد ہے کبھی تقریر کرتا میں کسی قمیض سے کھینچا، یہ کہہ رہا تھا اس کے پیٹ سے نکالوں گا، میں اس کو سڑکوں میں گھسیٹوں گا۔ آج اسی شخص کو صدر بنا رہے ہیں یار۔ آپ اور میں اس گناہ میں شامل نہیں ہیں،
میں اس گناہ میں شامل نہیں ہیں. یہ حکومت کتنے دیر چلتی ہے معلوم نہیں، مگر کیسے سہاروں پہ یہ حکومت چلتی ہے یہ بھی دیکھ لیں. تو پنڈی کے کمشنر نے کہا کہ 60-70 ہزار لوگ کو جو الیکشن ہارے ان کو ہم نے جتا لیا. اس کا ضمیر تو بول اٹھا، باقی کو بھی بولے گا انشاءاللہ. بالآخر فتح حق کی ہوتی ہے. نکھٹوں کو کچھ نہیں ہونا، یہ میری گل یاد رکھے. انہاں مبارکہ لین دو، اس کو بعد اسی طرح جتیاں پہن گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آگے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی فتح مبین کا انتظار کرنا ہے. بہت شکریہ.